21واں پارہ ہے سورۃ لقمان، آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کہ کس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور ضرور یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی مالک ہے ان تمام مخلوق کا جو کہ آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً اللہ جل شانہ لاپرواہ اور قابل حمد ذات ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر زمین کے تمام درخت وہ قلم بن جائے، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر اس کے ساتھ ساتھ سمندر اور بھی بڑھا دیے جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ جل شانہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور موت کے بعد دوبارہ پیدا کرنا یہ ایک جان کی طرح ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ جل شانہ خوب سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ جل شانہ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چلتا ہے مقررہ میعاد تک، وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہ اللہ جل شانہ تمہارے تمام اعمال سے خوب واقف ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ اس واسطے کہ اللہ جل شانہ وہ حقیقی ذات ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور یہ جو اللہ کے سوا معبودوں کو پکارتے ہیں وہ سب بیکار ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ جل شانہ بلند و بالغ اور سب سے بڑھ کر ذات۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے توحید کا اثبات فرمایا اور شرک کی نفی فرما دی۔ حضرت لقمان کی نصیحت کے ذیل میں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اللہ جل شانہ نے توحید ثابت کرنے کے لیے اور شرک کی نفی کے لیے دلائل بیان فرما دیے۔ انہی دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے
کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ بات بار بار دہرائی ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، کیونکہ اس بات میں سارے مذاہب والے متفق ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے، سوائے کچھ ایک لوگ ہیں جو کہ دہریہ کہلاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، اس کو وجود دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کے لوگوں کا ایک عالم کے ساتھ ایک مرتبہ اسی بات پہ مناظرہ ہوا، تو وہ عالم تاخیر کے ساتھ اس مجلس میں پہنچ گیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی اب تاخیر کے ساتھ پہنچے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس کوئی علم نہیں، آپ ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کریں گے؟ تو اس نے کہا جی بات یہ تھی کہ میں آ رہا تھا، راستے میں نے ایک دریا کو کراس کرنا تھا۔ جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو کشتی کوئی نہیں تھی، اس لیے میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا اچانک ایک درخت کٹ گیا اور اس درخت کے خود بخود تختے بن گئے، پھر وہ تختے جڑ کے کشتی بن گئی اور میں اس کشتی میں سوار ہو کے آ گیا۔ تو وہ لوگ ہنسنے لگے کہ تیرا دماغ کام نہیں کر رہا، تو ہمارے ساتھ مناظرے کی جائے ہوگا، ایک درخت خود بخود کٹ جانا، اس کے تختے بن جانا، اس کی کشتی بن جانا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس عالم نے فرمایا کہ بھائی جب ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو تم کیسے کہتے ہو کہ اتنا بڑا کائنات کا یہ نظام خود بخود بن گیا ہے؟ اس کو بنانے والا ایک اللہ ہے، اس کی امر سے یہ خود ساری چیزیں وجود میں آئی ہے۔ تو اس میں چونکہ کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، تو اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس ذات نے ان ساری چیزوں کو بنا کے وہ اس کا خالق ہے اور یہ ساری اس کے مخلوق ہے، تو تم کیسے مخلوق کو خالق کا درجہ دے کے اس کو معبود بناتے ہو؟ حالانکہ معبود تو وہ ہے جو خالق ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ فرماتے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اس آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے ضرور بالضرور کہ اللہ نے پیدا کیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ جتنی بھی تعریف جو مخلوق جس شکل میں تعریف کر رہی ہے اور جب سے کر رہی ہے اور جب تک کرے گی، ان تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی پیدا کی گئی مخلوق کو اللہ کا جو درجہ دے کے اس کی عبادت میں لگے ہیں، حقیقت یہ کہ انہیں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، ایک طرف خالق بھی اللہ ہے اور دوسری طرف مالک بھی اللہ ہے، اللہ ہی ملکیت رکھتے ہیں، اللہ ہی اختیار رکھتے ہیں ان تمام مخلوقات کا جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً اللہ جل شانہ لا پرواہ ہے اور وہ تو قابل حمد ذات ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ اس کائنات کے نظام میں جتنے مخلوق ہے وہ ساری مخلوق سے بے نیاز ہے، ان ساری چیزوں کے بغیر بھی وہ الہ ہے، ان ساری چیزوں کے ہوتے بھی وہ الہ ہے۔ اس کے ان مخلوقات کے اللہ کے پابند بننے پہ اس کی الوہیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور ان سارے مخلوقات کا اللہ کے نافرمان بننے میں اس کی الوہیت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اللہ جل شانہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اپنی بڑائی کے اعتبار سے کتنے بڑے ہیں، تو فرمایا اگر ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر یہ سارے کے سارے درخت جو زمین کے اندر ہے یہ قلم بن جائے، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور پھر یہ سمندر یہ سارے کے سارے اس کے ساتھ اور بھی بڑھا دیے جائیں 7 سمندروں کو، تو پھر بھی ما نفدت کلمات اللہ، اللہ جل شانہ کے
کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے، مطلب یہ کہ اللہ جل شانہ اتنی صفات کے مالک ہے کہ ان صفات کو اگر ساری دنیا کے درخت کو قلم بنا دیے جائیں اور ساری دنیا کا جتنا پانی ہے اور اس جیسے اور بھی پانی ملا دیا جائے اور سب کو سیاہی بنا دی جائے اور ان قلموں سے سیاہی کے ذریعے لکھنا اور پھر اس کے ساتھ لکھنے والے بھی سارے انسان مل جائے اور سارے فرشتے مل جائے اور جنات مل جائے، تو یہ درخت ختم ہو اور یہ سیاہی ختم ہو اور یہ انسان لکھنے والے ختم ہو، جنات بھی ختم ہو، فرشتے بھی ختم ہو، لیکن اللہ کی بڑائی کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہے حقیقی ترجمہ اللہ اکبر کا۔ ہم جو کہتے ہیں اللہ سب سے بڑے ہیں، ایک مطلب کلمات کا یہ ہے کہ اللہ کے جو صفاتی کلمات ہیں وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اور پھر دوسرا ترجمہ علماء فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے معلومات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اللہ کے معلومات اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ جل شانہ تو غالب زبردست اقتدار والے ہیں اور وہ حکمت والے ہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم، تو جب اللہ جل شانہ اتنی بڑائی کے مالک ہے اور وہ قوت اور طاقت اور اختیار کے مالک ہے، تو اس اللہ کے لیے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور تمہیں موت دے کے دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور ایسا ہے گویا کہ ایک بندے کو اللہ جیسے پہلی مرتبہ پیدا فرما چکے اور جیسے اسی ایک بندے کو اللہ موت دے کے دوبارہ پیدا کریں گے، تو جس طرح اس ایک بندے کا اللہ کے لیے پیدا کرنا آسان ہے، ایسے ہی تم سب کا اللہ کے لیے پیدا کرنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم، تم سب کے سب کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ پیدا کرنا الا کنفس واحدہ، یہ ایک ہی جان کی طرح ہے۔ بس جتنا ایک ہی بندے کو ایک وقت میں پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور موت دوبارہ پیدا کرنا آسان، ایسے ہی تم سب انسانوں کو ایک پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی اس کے مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ جل شانہ خوب سننے والے ہیں۔ جو کہہ رہا ہے کہ ہم ایک مرتبہ مر جائیں اور مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جائیں تو پھر ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ خوب باتیں کو سننے والے ہیں، اللہ بصیر ہے، وہ دیکھنے والے ہیں۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ جل شانہ داخل کرتے ہیں رات کو دن کے اندر، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو داخل کرتے ہیں رات کے اندر۔ یعنی جو ذات روزانہ کے اعتبار سے یہ تغیرات اس کائنات کے نظام میں کرتے رہتے ہیں، دن رات کا نظام بدلتے رہتے ہیں، اور تو وہی اللہ قادر ہے اس پہ کہ انسان کو دوبارہ پیدا کر لے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ان میں سے ہر ایک چلتا رہتا ہے اپنے مقررہ میعاد تک۔ یعنی ایک طرف اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بیوقوف ہیں وہ لوگ کہ اللہ کی پیدا کی گئی مخلوق سورج اور چاند جو اللہ نے انسان کا پابند بنا کے رکھا، انسان کی خدمت کے لیے کام پہ لگایا ہوا ہے، انسان اسی سورج کو وہ اپنا خدا مانتا ہے اور اسی کی عبادت میں لگا ہوا ہے، جیسے سورج پرست لوگ سورج کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور انسان اس کو اللہ کا درجہ دے کے اس کو معبود بنا کے رکھتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیسے اس کائنات کا نظام اللہ نے ایک مقررہ وقت تک قائم رکھا ہے، پھر یہ درہم برہم ہو جائے گا، ایسے ہی دنیا کا انسان کچھ وقت کے لیے دنیا میں آیا ہے، پھر یہ اس دنیا سے انتقال کر لے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، سنو جس کو جتنی زندگی ملی ہے، مقررہ جو میعاد ہے، اس کے اندر تم جتنے بھی اعمال کرتے ہو اللہ تمہارے تمام اعمال سے خوب خبردار ہے، واقف ہے، اور تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دے گا۔ وہ قیامت کا دن ہے اور وہ مقررہ وقت کے دن آئے گا، نیک اعمال والوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور برے اعمال والوں کو سزا ملے گی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ،
اور یہ سب کچھ اس واسطے کہ اس کائنات کے نظام میں جو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بنانے والے بھی اللہ، اس کو چلانے والے بھی اللہ، اور اس کا اختیار بھی اللہ کے قبضے میں ہے، یہ فرماتے ہیں اس واسطے کہ اللہ جل شانہ اس کائنات کے نظام میں حقیقت والی ذات ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور انہوں نے اللہ کے سوا جتنے بھی معبود بنا کے رکھے ہیں وہ سب بیکار ہے، وہ کسی کام کے نہیں ہے۔ انہوں نے نہ کوئی چیز اس کائنات کے نظام میں بنائی ہے اور نہ وہ اس کائنات کے نظام میں ذرہ برابر کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں۔ اس لیے دن رات کا نظام چلانے والا اللہ، سورج چاند کا نظام چلانے والا اللہ، تو اللہ ایک حقیقت رکھتے ہیں اور یہ سارے معبود ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ جل شانہ اپنی ذات میں بھی بلند و بالا ہے اور اپنی صفات میں بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھتے کس نے بنایا آسمانوں اور زمینوں کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بے ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے کہ تمام صفات کا مالک وہ اللہ ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی مالک ہے ان تمام کا جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً اللہ جل شانہ لا پرواہ بے نیاز ذات ہے اور وہ قابل حمد ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر ہو جائے زمین کے اندر جتنے بھی درخت یہ قلم، یعنی زمین کے تمام درخت اگر قلم بن جائے، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر اس کے ساتھ ساتھ سمندر اور بھی بڑھا دیے جائیں، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، تو اللہ جل شانہ کی صفات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کی بڑائی کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کے معلومات کے کلمات بھی ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ جل شانہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ، نہیں ہے تمہارا پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور دوبارہ پیدا کرنا مگر ایک جان کی طرح، یعنی تم سب کا پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور دوبارہ پیدا کرنا ایک انسان کی طرح ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، لیکن اللہ جل شانہ خوب سننے والے خوب دیکھنے والے ہیں۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا دیکھا نہیں آپ نے کہ اللہ جل شانہ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، دن کا بڑھانا گھٹانا تو رات کو دن میں داخل کر لیتے ہیں، تو اب جب رات بڑھ جاتی ہے تو دن چھوٹا ہو جائے۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کر لیتے ہیں دن کو رات کے اندر۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو۔ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چلتا رہتا ہے مقررہ میعاد تک۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جل شانہ تمہارے تمام اعمال سے خوب واقف ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس واسطے کہ اللہ جل شانہ حقیقی ذات ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور یہ جو اللہ کے سوا پکارتے رہتے ہیں یہ سب بیکار ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقین اللہ جل شانہ اپنی ذات اور صفات کے اندر بلند و بالا ہے۔